آج کا موضوع ہے پاکستان میں سیاحت کا مستقبل۔ یہ موضوع اس لیے چنا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اور اس لیے بھی چنا کہ گزشتہ ہفتے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ 50 ممالک کے لوگوں کو آن ارائیول اور 175 لوگوں کے ممالک کو ای ویزا دیا جائے گا۔ اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان آنے والے لوگوں کو ویزا کی سہولت دی جائے۔ یقیناً انہی میں سے ہم اپنے ٹریولر ڈھونڈیں گے، پاکستان کو ڈسکور کرنے والے ڈھونڈیں گے، اور یہ موضوع میرا دلچسپی کا اس لیے باعث ہے کہ سیاست یا سیاسی تجزیے کے علاوہ جہاں گردی میرا خاص موضوع ہے دلچسپی کا۔ 50 کے قریب ممالک دیکھے ہیں اور ترکی تو 50 دفعہ دیکھا ہے۔ تو یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو دنیا میں اعداد و شمار آ رہے ہیں، 7% دنیا میں ٹریولر بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے سال 1.5 ارب انسانوں نے سیاحت کی، جو دوسرے ممالک جا کر سیاحت کی، انٹرنل نہیں۔ اور یہ اس لیے ہوئی کہ دنیا میں ایک نئی مڈل کلاس جنم لے رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان سے اب کافی لوگ سیاحت کرنے جاتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، یونان جاتے ہیں، آذربائیجان جاتے ہیں اور کئی اور ممالک میں جاتے ہیں۔ تو پاکستان کو کیوں ٹورزم کرنا چاہیے؟ پاکستان میں بڑا سکوپ ہے۔ 2017 میں کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال تھی باہر سے آنے والے لوگوں کی، وہ بہتر ہوئی اور تعداد بڑھ گئی پاکستان باہر سے آنے والے ممالک سے لوگوں کی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹورسٹ آتا ہے، جو یعنی کہ پیسہ کماتا ہے ٹورزم میں، وہ فرانس ہے۔ $100 ارب پچھلے سال کمایا۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، جس ترکی کو ہم بڑا یہاں حسرت سے دیکھتے ہیں یا نازاں ہیں، وہ $36 ارب کماتا ہے اپنے ٹورزم سے۔ اور ترکی کی ٹورزم انڈسٹری میں نے 80s میں جانا شروع کیا تو دیکھا کیسے بڑھتی اب دنیا کے 7-8 ان ممالک میں ہیں جو ٹورزم سے کماتے ہیں۔ خود بھارت نے $28 ارب، صرف 5 کروڑ ٹورسٹ تو تاج محل دیکھنے آتے ہیں۔ اور ترکی میں جس طرح ان کی معیشت میں ٹورزم ایک بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی طرح جو ٹرکش ایئر لائن ہے وہ بھی اربوں ڈالر کماتی ہے۔ تو پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے، جیسی بھی امن و امان کی صورتحال ہے، میں اس میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ اس صورتحال میں بھی یہ بھی بہتر ہو جائے تو آئیڈیل ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں بھی بڑا ٹورزم ہو سکتا ہے۔ دنیا کی 6 اونچی چوٹیاں پہاڑوں کی پاکستان میں ہیں، اور دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے آثار یونانی تہذیبوں سے قدیم، سمیری، فینیشینز، ہٹائٹس، پاکستان میں موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں بنی تھی۔ تو پاکستان میں ٹورزم کے کئی سکوپ ہیں، نیچر کے حوالے سے ہیں، پہاڑوں کے حوالے سے ہیں، تاریخ کے حوالے سے ہیں، قدرتی مناظر کے حوالے سے ہیں، تہذیب کے حوالے سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں سے ایک ملک ہے سیاحت کے حوالے سے جہاں پر مذہبی ٹورزم بہت ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر سکھوں کی سیاحت کو اگر ہم فوکس کریں تو سکھ دنیا کی ایک امیر کمیونٹی ہے۔ اس کے بعد بدھسٹ، جاپان اور کوریا سے یہاں پر اگر ہزاروں ٹورسٹ آنے لگ جائیں تو کروڑوں ڈالر کی آمدن ہوگی۔ اور اس کے بعد ہندو ٹیمپلز ہیں۔ تو دنیا میں یہاں 3 مذاہب کے ایسے آثارات ہیں کہ ہم کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ اس لیے ایک بات کرتا چلوں کہ یہاں جب وزیر اعظم صاحب کو گزشتہ ہفتے ایک وفد ملا جو پاکستان میں سیاحت کی فروغ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس میں ایک ایسے افسر بھی ہیں جو اپنے آپ کو ٹورزم یا کلچر کا بڑا علمبردار کہتے ہیں، لیکن میں ان کو کرمینل سمجھتا ہوں۔ انہوں نے جب اسلام آباد میں افسر تھے بہت بڑے، تو اسلام آباد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ڈیولپمنٹ کے نام سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ٹورزم اور ڈیولپمنٹ۔ انہوں نے اسلام آباد، جس کو بنانے والا ایک یونانی آرکیٹیکٹ تھا ڈاکٹر کانسٹنٹینوس، اور اس کا نام تھا ڈاکٹر کانسٹنٹینوس اپسٹولو، اس نے کہا تھا کہ میں نے 200 سال کے لیے شہر بنا دیا، ہر سیکٹر ایک شہر ہے۔ انہوں نے جو اس کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے ڈیولپمنٹ کے نام سے۔ وہ صاحب ابھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ میں شامل تھے جو پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے جو ٹورزم کیا ہے ایران کا، ٹرکی کا اور اسپین کا، فرانس کا، وہاں پر نیچر کو اور تاریخی مناظر کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اس افسر نے اسلام آباد کا ستیہ ناش کیا، اور اس کے بعد شہباز شریف جب ان کے بڑے بھائی کی وفاق میں حکومت آئی تو انہوں نے اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ کے نام پر اور ستیہ ناش کر دیا۔ تو ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے ٹورزم کو ہم نے
یہ دیکھنا ہے کہ جو قدرتی مناظر ہیں، جو تاریخی آثارات ہیں، جو تہذیبی آثار اور اس کا تمدن ہے وہ متاثر نہ ہو۔ لیکن میں یہاں پر ایک بڑی خوش آئند بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس گیون سچویشن میں پاکستان میں ٹورزم کیا جائے تو $5 ارب امیجیٹلی کمانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ $5 ارب بہت بڑی ہے، اور اگر ہم اس کو مینج کرتے جائیں اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو تو یہ 5 سے 25-30 ارب ڈالر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کسی بھی حوالے سے ترکی سے یا اسپین سے ٹورزم کرنے میں کم نہیں ہے، اور خصوصاً جو میں نے مثال دی یہاں پر، اگر ہم سکھ ٹورزم کو، ہندو ٹورزم کو اور بدھسٹ ٹورزم کو فوکس کریں اور ایسے جو نام نہاد انورٹڈ کوما میں ہر فن مولا دانشور یا بیوروکریٹ ہیں ان سے بچیں، ٹورزم انڈسٹری کو ایک نیشنل انٹرسٹ سمجھ کر کریں تو بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ٹورزم ہوتا ہے انٹرنل ٹورزم، جو ملک کے اندر جیسے گرمیاں آتی ہیں لوگ مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، اسکردو، گلگت اور جاتے ہیں، اور یہ ٹورزم بھی بہت اہم ہے۔ یہ انٹرنل اکانومی کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی حکومت کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے، ہوٹلنگ کو، ریسٹورینٹس کو، ڈیولپمنٹ کو جو ان سے ٹورزم کے حوالے سے کرنا ہوگا۔ یہاں پر میں اسی افسر اعلیٰ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے پنجاب کے خوبصورت جھیل کے اندر سڑک بنائی ڈیولپمنٹ کے نام سے، وہ سڑک بھی برباد ہوگی اور جھیل بھی برباد ہوگی۔ سڑک پانی کی وجہ سے 5-7 سال بعد خراب ہو گئی، تو لہٰذا پاکستان میں ایک طرف تو ہمیں ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے، ٹورزم کو فروغ دینا ہے کہ دنیا بھر کے سیاح آئیں، دوسرا ایسی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی جس سے تاریخ مسخ ہو، تہذیب مسخ ہو، قدرتی مناظر مسخ ہو، اور لوگوں کو جو وہاں پر مقامی لوگ ہیں ان کا رہن سہن مسخ ہو۔ جو بھی دنیا میں ٹورزم میں آگے ممالک نکلے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بہت مد نظر رکھا ہے کہ قدرتی مناظر متاثر نہ ہو، رہنے والوں کو سہولتیں جو میسر ہیں ان کی زندگیاں برباد نہ ہوں، اور اسی طرح تاریخی آثار برباد نہ ہو۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سیاحت تیز رفتاری سے، میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے، تیز رفتاری سے ایسی صنعت ہے جس پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں لگے گی، صرف حکمت عملی چاہیے، لیکن ایسے بزرگ جمہوروں سے بچنا چاہیے جو ٹورزم کے نام سے اپنی پاکٹیں بھرتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو ٹھیکے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹورسٹ آتا ہے، جو یعنی کہ پیسہ کماتا ہے ٹورزم میں، وہ فرانس ہے۔ $100 ارب پچھلے سال کمایا۔ تو پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے، جیسی بھی امن و امان کی صورتحال ہے، میں اس میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ اس صورتحال میں بھی یہ بھی بہتر ہو جائے تو آئیڈیل ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں بھی بڑا ٹورزم ہو سکتا ہے۔ دنیا کی 6 اونچی چوٹیاں پہاڑوں کی پاکستان میں ہیں، اور دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کے آثار یونانی تہذیبوں سے قدیم، سمیری، فینیشینز، ہٹائٹس، پاکستان میں موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، دنیا کی پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں بنی تھی۔ تو پاکستان میں ٹورزم کے کئی سکوپ ہیں، نیچر کے حوالے سے ہیں، پہاڑوں کے حوالے سے ہیں، تاریخ کے حوالے سے ہیں، قدرتی مناظر کے حوالے سے ہیں، تہذیب کے حوالے سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں سے ایک ملک ہے سیاحت کے حوالے سے جہاں پر مذہبی ٹورزم بہت ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر سکھوں کی سیاحت کو اگر ہم فوکس کریں تو سکھ دنیا کی ایک امیر کمیونٹی ہے، اس کے بعد بدھسٹ، جاپان اور کوریا سے یہاں پر اگر ہزاروں ٹورسٹ آنے لگ جائیں تو کروڑوں ڈالر کی آمدن ہوگی، اور اس کے بعد ہندو ٹیمپلز ہیں۔ تو دنیا میں یہاں 3 مذاہب کے ایسے آثارات ہیں کہ ہم کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ میں یہاں پر میں نے جو ٹورزم کیا ہے ایران کا، ٹرکی کا اور اسپین کا، فرانس کا، وہاں پر نیچر کو اور تاریخی مناظر کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اس افسر نے اسلام آباد کا ستیہ ناش کیا، اور اس کے بعد شہباز شریف جب ان کے بڑے بھائی کی وفاق میں حکومت آئی تو انہوں نے اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ کے نام پر اور ستیہ ناش کر دیا۔ تو ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے ٹورزم کو ہم نے
یہ دیکھنا ہے کہ جو قدرتی مناظر ہیں، جو تاریخی آثارات ہیں، جو تہذیبی آثار اور اس کا تمدن ہے وہ متاثر نہ ہو۔ لیکن میں یہاں پر ایک بڑی خوش آئند بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس گیون سچویشن میں پاکستان میں ٹورزم کیا جائے تو $5 ارب امیجیٹلی کمانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ $5 ارب بہت بڑی ہے، اور اگر ہم اس کو مینج کرتے جائیں اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو تو یہ 5 سے 25-30 ارب ڈالر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کسی بھی حوالے سے ترکی سے یا اسپین سے ٹورزم کرنے میں کم نہیں ہے، اور خصوصاً جو میں نے مثال دی یہاں پر، اگر ہم سکھ ٹورزم کو، ہندو ٹورزم کو اور بدھسٹ ٹورزم کو فوکس کریں اور ایسے جو نام نہاد انورٹڈ کوما میں ہر فن مولا دانشور یا بیوروکریٹ ہیں ان سے بچیں، ٹورزم انڈسٹری کو ایک نیشنل انٹرسٹ سمجھ کر کریں تو بہت بڑا